سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا. اس سے پہلے سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا. غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تعداد اور اسلحہ کی کمی کے باوجود فتح عطا فرمائی. 313 1000 پر غالب آ گئے. اگلے سال یعنی سن 3 ہجری میں کچھ لوگ اکٹھے ہوئے ابو سفیان کے پاس. ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ سن 3 ہجری کی بات کر رہا ہوں. اور ابو سفیان جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بنے ہیں وہ سن 8 ہجری میں بنے ہیں. وہ اسلام لائے ہیں 8 ہجری میں، اور یہ واقعہ میں بیان کر رہا ہوں سن 3 ہجری کا. اکٹھے ہوئے جن میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا، وہ بھی مسلمان ابھی تک نہیں ہوئے تھے. اور بھی مکہ المکرمہ کے سردار کافر اکٹھے ہوئے اور ابو سفیان کو کہا کہ بدر میں ہمارے والد رشتہ دار مارے گئے، ان کا انتقام لینا ہے، بدلہ لینا ہے. اور ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس کے لیے تیاری کی جائے. مدینہ منورہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب سے انتقام لیا جائے. غزوہ بدر کا انتقام لینے کے لیے یہ لوگ وہاں سے چلے. اور تیاری کس طرح کی؟ ایک شاعر تھا اس دور میں ابو عزہ. اس شاعر کو انہوں نے قبائل میں گھمایا، اشعار پڑھتا، لوگوں کو اکساتا. وہ تمہارے ابا تمہارے بھائی فلاں فلاں بدر میں مارے گئے، چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لیتے ہیں. اور لوگوں کو کہا چندہ بھی اکٹھا کرو. کافروں نے بڑا مال جمع کیا. ابو سفیان کے پاس ملک شام کی تجارت کا اصل سرمایہ اور نفع بھی موجود تھا. سرمایہ تو جس کا تھا تقسیم کر دیا، جو نفع تھا اس کے بارے میں سب کافروں نے یہ رائے دی اس کو جنگ میں لگا دیا جائے. 3000 آدمی اکٹھے ہو کر مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے. اور کافر لوگوں نے اپنے ساتھ اپنی عورتوں کو بھی رکھا. 15 عورتیں بھی ساتھ شامل تھیں. 15 عورتیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی کہ لوگ ہم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ علیہ السلام نے صحابہ کو اکٹھا کیا، مشورہ فرمایا. اس مشورے میں یہ طے ہوا، پہلے مشورہ سن لیں، جو طے ہوا وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. کسی نے کہا جی مدینہ میں رہ کر اندر ہی مقابلہ کیا جائے، دشمن باہر رہے اور ہم اندر رہ کر مقابلہ کریں. کسی نے کہا نہیں، ہم بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ہم اندر مدینے میں رہیں گے، دشمن جو آیا ہوا ہے وہ کیا کہے گا، بزدل ہیں، شہر سے باہر ہی نہیں نکلتے، گھروں سے باہر نکلیں تو ہم ان کو بتائیں.
آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی رائے یہی تھی کہ آپ مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کریں، مدینے کو خالی نہ کریں۔ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، رئیس المنافقین، اعلیٰ درجے کا منافق۔ 300 آدمی منافقین اس کے ساتھ تھے۔ وہ کہتا کیا تھا؟ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اور ایسے منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تمہاری کیا رائے ہے؟ ہر موقع پر اس کی رائے ہمارے نبی کی رائے کے خلاف ہوتی تھی۔ اس مرتبہ اس نے بھی یہ مشورہ دیا کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، مدینے کو چھوڑا نہ جائے۔ اور چونکہ وہ پرانا مدینے میں رہنے والا تھا، اس نے اپنا تجربہ بیان کیا۔ کہا مدینے والوں کے ساتھ یہ معاملہ چلا آ رہا ہے، جب کوئی دشمن آیا اگر تو مدینہ چھوڑ کر لوگ اس کے مقابلے کے لیے باہر نکلے ان کو شکست ہوئی ہے، لیکن اگر مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا اور دشمن باہر رہا تو پھر فتح مدینے والوں کی ہوئی ہے۔ یہ کئی واقعات پہلے ایسے ہو چکے ہیں۔ اگر دشمن آئے گا تو اندر جو جوان ہوں گے وہ ان کا مقابلہ کریں گے، عورتیں چھتوں کے اوپر چڑھ کر، بچے چھتوں کے اوپر چڑھ کر ان کو پتھر ماریں گے۔ مقابلہ آسان ہوگا اور کامیابی ہوگی۔ لیکن چند نوجوان صحابہ کہنے لگے ہم تو اپنی تمنا لیے پھر رہے ہیں کہ بدر میں اگر شہادت نہیں ہوئی تو اللہ کوئی موقع ایسا عطا فرمائے کہ ہمیں شہادت نصیب ہو۔ اب اگر موقع آیا ہے تو آپ ہمیں اندر نہ رکھیں، مہربانی فرمائیں باہر چل کر مقابلہ کرتے ہیں، ذرا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ بتائیں صحابہ ہم جیسے بزدل تھے یا بہادر تھے؟ یہ کیا جواب ہے جی؟ ادھر سے قریب سے کوئی تھوڑی سی ٹھا ہو جائے تو پھر دیکھو ہمارا وجود کیسے ہلتا ہے۔ ہماری بہادری کا تو یہ حال ہے۔ دو بلیاں آپس میں چیخنے چلانا شروع کر دیں تو ہمارے سر میں درد پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہیں۔ ہماری طبیعت کی مضبوطی تو اتنی ہے۔ صحابہ کو دیکھو، صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اندر نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر۔ صحابہ کا جوش اور جذبہ دیکھا آپ علیہ السلام نے، آپ نے اپنا خواب بیان فرما دیا۔ فرمایا دیکھو میں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کے مطابق تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں اندر رہنا چاہیے۔ خواب کیا تھا آپ علیہ السلام کا؟ آپ کا خواب یہ تھا میں نے تلوار کو لہرایا ہے، میری وہ تلوار ایک مرتبہ ٹوٹی ہے، پھر میں نے اس کو لہرایا ہے، پھر وہ پہلے کی طرح صحیح اور سالم ہو گئی ہے، درست ہو گئی ہے وہ تلوار۔ دوسرا حصہ خواب کا یہ، دوسرا خواب فرمایا کہ میں نے ایک بہت موٹی گائے دیکھی ہے جو قربان کی جا رہی ہے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ لگتا ہے کہ اب جو جہاد ہونے والا ہے اس جہاد میں میرے کچھ صحابہ کو شہادت نصیب ہوگی۔ آپ نے خواب کی یہ تعبیر کی۔ جب دیکھا نوجوانوں کا جذبہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو باہر چل کر مقابلہ کریں گے کھلے میدان میں۔ آپ علیہ السلام اٹھے، اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی حجرے میں گئے۔
حجرے میں جانے کے بعد کچھ دیر کے بعد جو باہر نکلے تو منظر کیا تھا، کیسا وہ سہانا منظر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، نماز پڑھانے آتے ہیں، سر پہ یہ ٹوپی، اوپر پگڑی، حضور علیہ السلام کے سر مبارک پر۔ لیکن آج تو کچھ لباس ہی بدلا ہوا ہے، سارا جنگی لباس میرے نبی نے پہنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اعلیٰ درجے کا بہادر اگر دنیا میں کوئی شخص ہے، سب سے زیادہ بہادر تو وہ میرے اور آپ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے آپ بیان سنتے رہتے ہوں گے، تسبیح بھی پڑھنی چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ میں نے فضائل نہیں بیان کیا، آپ حضرات درس میں ہیں، ان سے گناہ معاف ہوتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، یہ بہت اعلیٰ کلمات ہے۔ لیکن صرف میرے نبی نے یہی کام نہیں کیا، جنگی لباس، خود زرہ، آہنی لباس، حربی لباس آپ نے زیب تن فرمایا، اور آپ باہر تشریف لائے۔ صحابہ نے دیکھا کہ آپ نے تو لباس ہی جنگی پہن لیا ہے، اور ساتھ ہی وہ دونوں بھی ہیں جن دونوں کو کبھی اللہ نے جدا ہونے ہی نہیں دیا۔ ابو بکر و عمر نے بھی جنگی لباس پہنا ہوا، قربان جائیں، کیا منظر ہو۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ جس موقع پر یہ دونوں جدا ہو گئے۔ مجھے تو وہ منظر بھی یاد آ رہا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے، ابھی مدینہ نہیں پہنچے، محلہ قباء میں قیام فرمایا، اور آپ نے ایک مسجد جس کو مسجد قباء کہتے ہیں اس کی بنیاد رکھی۔ جب اس کا قبلہ سیدھا کرنے لگے تو قبلہ سیدھا کرنے والے ہمارے نبی تھے اور ابو بکر و عمر تھے رضی اللہ تعالی۔ مسجد قباء کا قبلہ ان تینوں نے سیدھا کیا ہے، رخ درست فرمایا۔ آج تک مزار میں بھی ساتھ ہیں۔ تو حجرے میں داخل ہوئے اور لباس پہن کے باہر آئے۔ وہ جوشیلے صحابہ، جوان، خون، تمنا لیے پھر رہے تھے، لڑیں گے اور کافروں کو ماریں گے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کا یہ لباس دیکھنے کے بعد، عقل مند بھی تھے صحابہ، عقل مند بھی تھے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اصرار کیا ہے کہ باہر چل کر مقابلہ کریں گے، یہ ہمارا اصرار کرنا مناسب نہیں تھا، ہم معافی مانگتے ہیں۔ کون معافی مانگنے کے لیے تیار ہو گئے؟ جوشیل صحابہ، ہم معافی مانگتے ہیں۔ آپ علیہ السلام مہربانی فرمائیں، جو آپ کی اپنی ذاتی رائے ہو اس پر عمل فرمائیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں، دین نام اپنی خواہشات پر چلنے کا ہے یا محمد مصطفیٰ کی غلامی کا ہے، اطاعت کا ہے؟ آج تک صحابہ کے گن گائے جا رہے ہیں، ساری عمر ہو گئی جی، اور اب تو داڑھی بھی میری تقسیم ہو گئی، صحابہ کے ترانے گاتے ہوئے۔ اللہ قبول فرما لے، یہی بول۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، صحابہ نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول، ہم نے جو اصرار کیا نا جوش میں آ کر، یہ ہم سے خطا ہوئی ہے، مہربانی فرمائیں اپنی رائے پر عمل فرمائیں۔ جو آپ کی رائے ہے وہ مقدم ہے۔ کس کا فیصلہ مقدم؟ اللہ اور اللہ کے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ میں آپ کو آج علل اعلان کہہ دیتا ہوں، میری اور آپ کی دنیا آخرت کی کامیابی شریعت پر چلنے میں ہے، باقی سب نقصان ہے، سراسر نقصان ہے، کوئی نفع نہیں ہے۔ اگر نفع ہے تو کس میں ہے؟ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? सहाबा की बात सुन लीजिए। सहाबा क्या कहने लगे? हमने जो इसरार किया है हम माजरत करते हैं। आप अलैहिस्सलाम का जवाब सुने, अगर कोई मुझ जैसा आप जैसा बहादुर होता, जो हमारी बहादुरी का हाल है, वो कहता अच्छा अच्छा हुआ मान तो गए हैं, अच्छा हुआ मान गए हैं, ठीक है बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आप अलैहिस्सलाम का जवाब सुने, जब सहाबा ने कहा आप अपनी राय पर अमल कीजिए, हम माजरत खा हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी नबी के लिए यह मुनासिब नहीं है जब वो हरबी लिबास पहन ले, जब वो ज़िरा पहन ले, उस वक्त तक वो लिबास नहीं उतार सकता जब तक कि वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद न करे। अब मैं ये लिबास नहीं उतारूंगा, अब जाएंगे ओहद और वहां जाकर डट के मुकाबला करेंगे कुफार के साथ। आप अलैहिस्सलाम ने जुमा की नमाज पढ़ाई। जुमा की नमाज के बाद कूच का हुक्म दे दिया, फरमाया चलो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 700 सहाबा जो पक्के मोमिन थे और 300 वो जो रईसुल मुनाफिकीन के थे डामाडोल, 1000 को लेकर आप चले। रास्ते में वो खिसक गया, अपने साथियों को लेकर खिसक गया। कौन? वो मुनाफिक। अब 300 खिसक गए तो बाकी कितने रह गए जी? 700। मैंने दर्स में भी ये बात सुनाई थी कि सहाबा का जोश जज्बा देखने वाला था। बच्चे जो 15 साल से कम उम्र के थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वापस कर दिया। फरमाया नहीं तुम नहीं जा सकते, वापस कर दिया। एक सहाबी हजरत राफे बिन खदीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो आते हैं और उनकी उम्र भी पूरी नहीं है, 15 साल कम उम्र के हैं, लेकिन वो कैसे खड़े हुए कि मुझे इजाजत मिल जाए जाने के लिए, शहादत नसीब हो जाए। फरमाया एड़ियों को ये खड़ा करके ऊपर अपना कद लंबा करके खड़े हो गए। देखो तो सही मेरा कद कितना बड़ा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बड़ा हूं, आप मुझे इजाजत दीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि कद में तो लंबा लग रहा है, माशाल्लाह सेहतमंद भी है, डील डॉल ठीक है इसके। आपने फरमाया तुझे इजाजत। बाकियों के कद छोटे थे, वो उन्होंने ये हरबा किया ना, ये हीला बनाया कि अल्लाह के रास्ते में मुझे क्या मिल जाए? इजाजत। मेरी आपकी तरबियत थोड़ी है। ये बच्चे किसकी सोहबत में आकर बैठते थे? हमारे नबी की सोहबत में। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुझे इजाजत है। तो एक और सहाबी ने देखा कि इनको इजाजत मिल गई, उम्र इनकी पूरी नहीं है, एड़ियां खड़ी करके इजाजत ले गए। अपने अब्बा को कहा अब्बा जान मुझे भी इजाजत दिलवा दे, मुझे भी इजाजत मिल जाए। वहां पहुंचे, बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे मेरा बेटा कहता है मुझे इजाजत है, और ये भी साथ कहता है कि आपने राफे को इजाजत दी है, मेरी और उसकी कुश्ती करवा ले, मैं इसको बिछाड़ दूंगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया दोनों को मेरे सामने लाओ। हजरत राफी भी आ गए और वो जवान भी आ गया, उम्र 15 साल पूरी नहीं। आपने फरमाया कुश्ती करो। ये कुश्ती हो रही है, हजरत राफे बिन खदीज को उस सहाबी ने घिरा दिया। आपने फरमाया तुम दोनों को इजाजत है। ये सहाबा थे, और मेरे और आपके ईमान को हिला देने वाली एक और इसमें जुज़ और शिक शामिल है इस वाकया में, और वो ये है कि अमर बिन जमूह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक लंगड़े सहाबी थे। वो आकर क्या कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं जिहाद में शरीक होता हूं। आपने फरमाया कि लैसा अलल आरज हरज, आरज पर कोई हरज की बात नहीं है और इस पर जिहाद फर्ज नहीं है, लिहाजा तुम न जाओ। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मुझे जाने दीजिए।
بیٹے جو تھے 3 بیٹے وہ جوان جہاد میں شریک رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بیٹوں نے کہا ابا جان ہم جا رہے ہیں, آپ نہ جائیں. آپ نے بھی فرمایا تمہارے بیٹے کہہ رہے ہیں تم پر جہاد فرض بھی نہیں ہے, تم معذور ہو, تم نہ جاؤ. انہوں نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے لیکن میری ایک تمنا ہے. ایک ہے کہ فرض نہیں ہے میرے اوپر, ایک ہے میری تمنا ہے, میری آرزو ہے. وہ میری آرزو آپ سن لیں اور اس کے بعد مہربانی فرمائیں دعا بھی کر دیں. لنگڑا صحابی ہیں جی, پوری طرح چل بھی نہیں سکتے اور جہاد کے لیے تیار ہو رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری تمنا یہ ہے کہ اسی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ میں جنت میں چلوں, لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت میں چلوں, اور میرے لیے دعا بھی فرما دیں. آپ نے فرمایا آپ کو اجازت ہے, اور دعا بھی کر دی اے اللہ اس کی تمنا کو پورا فرما دے. چنانچہ غزوہ احد جب شروع ہوا, عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے شہید ہوئے, اور آپ نے فرمایا میں نے خود اس کو جنت میں دیکھا, لنگڑی ٹانگ کے ساتھ چل رہا تھا. وہ یہ ہیں عشاق نبی, محبان نبی, یہ کامل ہیں, یہ ہمارے لیے نمونہ ہیں. انہوں نے جانیں دی ہیں. تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا, توجہ کے قابل ہے, جب یہ جہاد ہوا ہے, غزوہ احد ہوا ہے, اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے, 70 صحابہ شہید ہوئے. اور آپ علیہ السلام کو زخم آئے ہیں پیشانی پہ, ہونٹ پہ, ایک دانت کا ایک ٹکڑا شہید ہوا, اور خود کی 2 کڑیاں آپ کے رخسار میں گھس گئیں, خون نکل آیا. وہ جو خون نکل رہا تھا, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, ان کے والد وہاں موجود تھے, مالک بن سینان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے جا کر وہ جتنا خون حضور علیہ السلام کا بہ رہا تھا وہ سارا چوس لیا جا کر. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا ان کو؟ لن تمسک النار, محمد کا خون تیرے اندر چلا گیا ہے, تجھے آگ نہیں چھوئے. یہ تھے عشاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن غلط خبر مشہور ہو گئی تھی, کیا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا. یہ کافروں نے پھیلایا. کیوں؟ ایک صحابی تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی شکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی ملتی جلتی تھی, وہ شہید ہو گئے تھے. اور انہوں نے سمجھا شاید صحابہ پر ایک کوہ گرا گر پڑا, بڑی تکلیف ہوئی کہ ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے. لیکن حضرت انس بن نضر ایک صحابی ہیں, انس بن مالک کے چچا ہیں, انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا, آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا خبر سنی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. فرمایا کہ اگر وہ چلے گئے ہیں پھر جہاد زیادہ کرنا چاہیے, جب آپ نہیں رہے تو ہم کیوں رہیں, لڑنا چاہیے. پھر لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گئے. غلط خبر جب مشہور ہوئی, صحابہ پریشان ہوئے, تو اللہ نے یہ آیت نازل کی جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے. اس کا ترجمہ سنیں اور میرا باز ختم. اللہ نے کیا فرمایا؟ وما محمد الا رسول, محمد نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی رسول آئے اور دنیا سے چلے گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں. لہذا آپ کا بھی دنیا میں ایک وقت تھا 63 سال کی عمر جب مکمل, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے. لہذا یاد رکھو کہ آج تو غلط خبر مشہور ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, آپ صحیح سلامت تھے. لیکن ایک وقت آئے گا جب ان کی عمر پوری ہو جائے گی, میں ان کو دنیا میں نہیں رہنے دوں گا, میں اپنے پاس بلا لوں گا. وما محمد الا رسول. لیکن تم بتاؤ کیا کہ اگر رسول دنیا میں نہ رہیں اور برزخ میں چلے جائیں, کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ فرمایا یاد رکھنا, جو دین سے پھرے گا, جو دین کو چھوڑے گا, تو وہ اللہ کا نقصان نہیں کرے گا, اپنا ہی نقصان کرے گا. اس آیت نے ہمیں ایک بات کی دعوت دی ہے, وہ یہ ہے
کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وفا کرنے والے کب بنیں گے؟ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے لائے ہوئے بھیجے ہوئے ہم دین کو قابو کریں گے، دین پر مضبوط رہیں گے، ہماری زندگی دین کے مطابق گزرے گی، تب جا کر ہم وفادار شمار ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ کا لایا ہوا دین موجود ہے۔ ایک بات دل کرتا ہے وہ بھی سنا دوں۔ لوگ کہتے ہیں نا، کبھی آپ نے دیکھا ہو جی کہ لوگ کہتے ہیں اوہو چاند کے اوپر محمد کا نام نظر آ گیا، وہی چاند کے اوپر اللہ لکھا ہوا نظر آ گیا، درخت کے اوپر لکھا ہوا نظر آیا۔ میں نے بھی زیارت میں ایک درخت ایسا دیکھا تھا کہ اس کی حیت بالکل اللہ والی بنی ہوئی تھی۔ تو ایسے درخت موجود ہیں۔ اور روٹی پکاتے ہیں لوگ، اور روٹی پکانے کے بعد اس کے اوپر کچھ نشانات پڑ جاتے ہیں، آ کر دکھاتے، دیکھو اللہ لکھا ہوا ہے، دیکھو محمد لکھا ہوا ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جی؟ لوگ اس روٹی کو لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے گھر معجزہ ہو گیا، ہمارے گھر فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ایک عالم نے بڑی پیاری بات لکھی، انہوں نے کہا آسمان پہ لکھا ہوا اللہ، چاند پہ لکھا ہوا محمد، درختوں پہ لکھا ہوا اللہ، روٹی پہ لکھا ہوا اللہ، اور محمد تو تمہیں نظر آتا ہے، لیکن قرآن جو اللہ کا کلام ہے اس میں جو جگہ جگہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام موجود ہے یہ نظر نہیں آتا۔ آسمان زیادہ اونچا ہے یا قرآن اونچا ہے جی؟ درخت زیادہ قیمتی ہے یا قرآن زیادہ قیمتی ہے؟ تو آپ کو یہاں کیوں نہیں حیرت ہوتی؟ آپ اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ صبح و شام قرآن پڑھیں نا، جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا